اور ہندو بھی بلا لیے گئے، مسلمانوں کو بھی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہماری طرف سے مناظر کون ہونے چاہیے۔ یہ جملہ میں نے یوں نہیں کہا، اللہ نے میرے اکابر کو علم بھی بے مثال عطا کیا تھا۔ اچھا مسلمانوں میں سے مناظر کون ہوگا؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا نام آیا کہ ہماری طرف سے حضرت نانوتوی جناب مناظر طے پائے۔ میں قربان جاؤں، اللہ کی حکمت بھی عجیب ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی کا نام آیا، حضرت نانوتوی کو سخت بخار ہے، آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور جیب میں کرایہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے اکابر کو دیکھو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، میری جیب میں کرایہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتا دو، عیسائیوں کو بتا دو، یہودیوں کو بتا دو اور جناب سکھ اور ہندوؤں کو بتا دو کہ نبی کی ختم نبوت کا پاسباں قاسم نانوتوی آ رہا ہے۔ حضرت کی جیب میں کرایہ نہیں، کسی سے مانگا نہیں ہے۔ حضرت نے پیدل سفر شروع کر دیا اور جہاں تھک جاتے وہاں بیٹھ جاتے، اللہ سے دعا کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ میں میدان مناظرہ میں جا رہا ہوں، وہاں عیسائی بھی ہوں گے، وہاں یہودی بھی ہوں گے، وہاں سکھ بھی ہوں گے، وہاں پہ جناب ہندو بھی ہوں گے۔ اللہ اگر وہاں پہ میری زبان نہ چلی، یہ نہ چلنا تو میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، لیکن اہل باطل کہے گا کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، نبی کے دین کی حقانیت کو دیکھنا۔ مجاہدین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، اکابرین امت، اکابرین امت۔ میرے بھائی توجہ کرنا، حضرت نانوتوی پہنچے ہیں، میدان مناظرہ میں پہنچے ہیں۔ جب میدان مناظرہ میں پہنچے، یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، تو ان کی تو جناب والا عجیب حالت ہو گئی۔ کہنے لگے یہ کیا بنا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو مناظر طے ہوئے وہ تو حضرت نانوتوی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے اگر ہمارے بات کلام کیا، ہم جتنی بھی دلیل دیتے جائیں، جیسے بھی دلائل پیش کرتے جائیں، لیکن جب حضرت نانوتوی گفتگو کریں گے ہمارے دلائل پہ پانی پھر جائے گا، ہمارے دلائل کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ میرے اکابر کا علم ہے۔ خیر یہودی عیسائی ہندو سکھ جمع ہوئے، حضرت کے پاس آئے، آ کر حضرت کو کہنے لگے آپ صاحب علم ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی آپ سب سے پہلی تقریر آپ کریں، مناظرے میں سب سے پہلی تقریر آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، حضرت نانوتوی کے علوم پہ میرے اکابر کا علم دیکھو۔ میں نے اس لیے کہا اللہ نے میرے اکابر کو علم بھی بے مثال عطا کیا۔ حضرت نانوتوی کہنے لگے میں پہلی تقریر نہیں کروں گا۔ حضرت آپ پہلی تقریر کریں۔ کہا میں پہلی تقریر نہیں کروں گا۔ حضرت کیوں نہیں کریں گے؟ کہا میں آخری تقریر کروں گا، اس لیے کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بھی آخری نبی ہے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، میرا سفر لمبا ہے، وقت مختصر ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ حضرت نانوتوی نے کیسی بات کہی، کہا میں تقریر آخری کروں گا، اس لیے کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بھی آخری نبی ہے۔ اب عیسائی بھی منتیں کر رہے ہیں، یہودی بھی منتیں کر رہے ہیں۔ اچانک جب کافی وقت گزرا، حضرت نانوتوی نے پینترا بدلا، پینترا بدل کے کہا چلو یار میں پہلی تقریر کرتا ہوں۔ یہودی حیران ہے، عیسائی حیران ہے۔ حضرت پہلے ہم کہتے تھے، آپ نے کہا آخری کروں گا، اب آپ خود کہتے ہیں میں پہلی تقریر کروں گا۔ میں قربان جاؤں، حضرت نانوتوی کی عظمت اور علم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے کہا میں پہلی تقریر کروں گا، اس لیے کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اولین بھی ہے، وہ آخرین بھی ہے۔ لیکن یہودیوں ایک بات ذہن میں رکھنا، میں پہلی تقریر کروں گا، میں پہلی تقریر کروں گا، پھر میری تقریر کے بعد کوئی تقریر نہیں ہو سکے گی۔ حضرت کیوں؟ کہا اس لیے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے۔ میں پہلی تقریر کروں گا، پھر میری تقریر کے بعد تقریر کی گنجائش باقی۔ میں نے کہا اس پہ توجہ کرنا، کوئی آدمی کہے گا یہ تو عقلی بات ہے، حضرت نانوتوی نے عقل کے ذریعے سے کہہ دیا۔ میں نے کہا یہ تو کہتا ہے، حضرت نانوتوی کے روحانی فرزندوں سے پوچھنا۔ میں نے کہا حضرت نانوتوی نے یہ جو جواب دیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ ہے۔ آپ کہیں گے
कौन सी आयत है? मैंने कहा वद्दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तो फिर मुझे कहने देना, जब रात आती है, फिर रात के वक्त आसमान पे, आसमान के वजूद पे हाँ जनाब सितारे चमकते हैं। उन सितारों की तादाद क्या है ये मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन आसमान पे सितारे जगमगाते हैं, लेकिन अंधेरा काबूर नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती है। जब रात गुजर जाती है, रात गुजरने के बाद फिर जनाब सूरज निकलता है। जब सूरज निकलता है, तवज्जो करना, हजरत ननौतवी ने क्या कहा, जब सूरज निकलता है फिर क्या होता है? सूरज के निकलने से सितारों की रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि सूरज आ चुका है। कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जब तक सिराजम मुनीरा नहीं आया, हाँ जनाब आसमान नबूवत पे 1,24,000 कमोबेश सहाबा हाँ जनाब नबी जो है वो जगमगा रहे थे। लेकिन जब सिराजम मुनीरा आया, अब उनकी जरूरत खत्म हो गई, उनकी रोशनी खत्म हो गई। यही तो हजरत ननौतवी कहते हैं कि जब मैं तकरीर करूंगा, फिर मेरी तकरीर के बाद कोई तकरीर नहीं कर सकेगा। क्यों? जब जनाब रात होती है, सितारे होते हैं, जब सिराज आता है तो सितारों की जरूरत खत्म हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत। सुन रहे हो, सो रहे हो? सुन रहे हो, सो रहे हो? मैंने कहा अभी हजरत मौलाना अला वसायत अहमद बरकातुल आलिया फरमा रहे थे ना, उनको जुर्रत हो रही है। ये जो हमने सोना शुरू किया है इसलिए जुर्रत हो रही है। हाँ याद रखो, नबी की अजमत और नामूस के कानून को छेड़ने वालों, तुम देवबंद के मिजाज को नहीं जानते। अगर तुमने हमारे नबी की नामूस को हाथ डाला, खुदा की कसम हम सब कुछ कुर्बान कर जाएंगे, नबी की नामूस पे आंच नहीं आने देंगे। मैंने कहा तवज्जो कर, मैंने अर्ज किया ना मेरा सफर लंबा है, मैं बात को मुख्तसर करके कहता हूँ। मैंने कहा नबी और खातमुन नबीशीन हजरत ननौतवी ने कहा, मैं हजरत ननौतवी की बात पे एक बात और कहता हूँ। मैंने कहा सुन, हजरत ननौतवी ने क्यों कहा? मैंने कहा हजरत ननौतवी ने ये बात समझाई है कि जिनका कलमा तूने पढ़ा है वो सिर्फ नबी है, जिनका कलमा मैंने पढ़ा है वो खातमुन नबीशीन है। आप कहेंगे नबी और खातमुन नबीशीन ये क्या फर्क है? मैंने कहा मैं तुझे फर्क बताऊं, नबी किसे कहते हैं? मैंने कहा नबी उसे कहते हैं हाँ वक़्त का नबी हो, सारे उम्मती मिलके नबी के एक वसफ का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर मुझे कहने देना, अल्लाह ने कायनात बनाई है, अल्लाह ने इस कायनात को सजाया है, इसमें अल्लाह ने बहुत सारे वसफ पैदा किए। इल्म भी एक वसफ है, अमल भी एक वसफ है, इल्म भी एक वसफ है, इखलाक भी एक वसफ है, किरदार भी एक वसफ है, सदाकत भी एक वसफ है, अदालत भी एक वसफ है, सखावत भी एक वसफ है, शराबत भी एक वसफ है। हाँ हाँ, अल्लाह ने इस कायनात में लाखों वसफ पैदा किए हैं। मैंने कहा नबी उसे कहते हैं कि जिस पे अल्लाह वसफ खत्म कर दे, और खातमुन नबीयीन उसे कहते हैं जिस पे अल्लाह नबूवत खत्म कर दे। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सिर्फ एक कारगुजारी, कितनी थी? एक कारगुजारी। जमात वाले साथी बैठे हैं, कारगुजारी समझते, सिर्फ एक कारगुजारी। मैंने कहा बातें लंबी हैं, मैं बात समेटता हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है अभी बहुत सारे बयानात होने हैं, दिल तो चाहता है इस मजलिस में हाजिरी लगे तो खूब लगे, मैं बात समेटता हूँ। मैंने कहा हाँ, जब मैं कारगुजारी सुनाऊंगा कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठेगा। मैंने कहा दवाई मैं पहले देता हूँ, इसलिए कि हाँ मैं मुनाजर तो नहीं हूँ, लेकिन मुनाजर का शागिर्द तो जरूर हूँ। मैं दवाई पहले देता हूँ, बात में सुनाता हूँ। मैंने कहा चल मैं तुझे मुल्तान की सरजमीन पे ले जाता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद अनवर रहमतुल्लाह अलैह साहिवाल वाले हजरत ने लिखा है, फरमाया हम मुल्तान में गए, ये हजरत शाहजी की वफात से 1 साल पहले की बात है। कहा हम मुल्तान में गए, हजरत को जनाब बीमार पुरसी करने के लिए हजरत के करीब बैठे। हाँ बातों बातों में किसी ने बता दिया कि आज फुला मदरसे में, आज फुला जगह पे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने दरसे कुरान दिया। हजरत बुखारी ने सुना, हजरत बुखारी तड़प गए। मेरे नौजवान भाइयों को
توجہ کرنا، میرے نوجوان علماء دوستوں توجہ کرنا، ایک میرا اور آپ کا مزاج ہے، ایک میرے اکابر کا مزاج ہے، خدا کی قسم اپنا مزاج چھوڑ اکابر کے مزاج پہ آ، دیکھ تیرے لیے کیسے آسانی کے راستے کھلتے ہیں۔ حضرت بخاری نے سنا، حضرت بخاری طرف کے کہنے لگے اور یار مجھے بھی بتا دیا ہوتا کہ آج درس قرآن حضرت بنوری دیں گے، پھر کیا کہنے لگے لوگوں سنو سنو یہ ہمارے بڑے ہیں، میں بھی سننے کے لیے چلا جاتا اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بات سن لیتا اور کہنے لگے اور یار ہم تو چھاپڑی فروش ہیں، ہم بڑوں کی بات سن کے اپنی چھاپڑی میں رکھ کے صدا لگاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مزاج ہونا چاہیے، اور جنہیں اللہ نے اکابر علماء دیوبند جیسے دیے ہوں انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں کل بھی ہماری کامیابی اکابر کے ساتھ تھی، آج بھی کامیابی۔ خیر میں نے کہا حضرت بخاری جیسا آدمی کہتے ہیں کہ کاش میں اس درس قرآن میں جاتا، وہاں سے کوئی بات سنتا اور پھر صدا لگاتا، کیا کرتا؟ آج ہمارا کیا مزاج ہے، اگر کسی بڑے کی بات نقل کریں تو اس کا نام لیتے، یا لوگ کہیں گے اس کی تحقیق کوئی نہیں، اس کا علم کوئی نہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ ہم اپنے اکابر کو دنیا کے سامنے لائے۔ خیر میں نے کہا سن، آج سے کچھ سال پیچھے چل، میں تجھے کارگزاری سناؤں۔ میں نے کہا فیصل آباد کی سرزمین ہے، 1982 جنوری کا مہینہ ہے۔ ہاں جناب، ایک جناب قادیانی مبلغ جو مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، جس کا نام تاج محمد ہے، یہ تاج محمد ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا جو سنی مسلمان تھے، جن کا نام محمد جمیل تھا۔ اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے اور جا کر اس نے اپنے گندے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، یہ روز آتا اور آ کر اپنے گندے عقیدے کا اظہار کرتا۔ ڈاکٹر جمیل صاحب پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جا جناب والا جامعہ قاسمیہ میں جا، وہاں تجھے کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور مل جائے گا۔ جامعہ قاسمیہ میں آئے، حضرت مولانا فضل امین صاحب اللہ اکبر ان کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں، میں اسے کیا جواب دوں، میں قربان جاؤں۔ ہاں مولانا آگے سے کہنے لگے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر یہ جنوری کا مہینہ ہے، 2 جنوری کو ہمارے شہر میں ختم نبوت کانفرنس ہے، اس میں ایک ایسی ہستی آ رہی ہے۔ میں نے کہا نا میں ایسے آدمی کی کارگزاری لا رہا ہوں، اگر تو اسے دیکھے گا خطابت کے میدان میں تجھے امام نظر آئے گا، اگر تو اسے قیادت کے میدان میں دیکھے گا تجھے امام نظر آئے گا، اگر مناظرے کے میدان میں دیکھے گا وہ تجھے امام نظر آئے گا۔ اس نے کہا تو فکر نہ کر، ہمارے شہر میں وہ شخصیت آ رہی ہے جسے شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہ العالیہ کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی مطمئن ہو گیا، 2 جنوری ہے، حضرت تشریف لائے، ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائے، بیان کیا۔ بیان کے بعد مولانا فضل امین نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، آپ کوئی وقت دے دے میں قربان جاؤں۔ شاہین ختم نبوت نے جواب دیا وقت کی بات کون سی ہے، ہم تو 24 گھنٹے نبی کی ناموس کے لیے تیار ہیں، مجھے لے چلو میں اس سے بات کروں گا۔ حضرت ابھی تو رات ہے، کہا صبح چلیں گے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا صبح کا وقت آیا، وہ تاج محمد بھی آیا، ادھر سے شاہین ختم نبوت بھی گئے۔ قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل کبھی بھی حق کے سامنے ٹھہر سکتا۔ میں نے کہا حضرت تشریف فرما۔ وہ قادیانی مبلغ بھی آیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، آغاز کلام ہوا۔ اب وہ بات نہیں سناتا، انشاءاللہ جناب نگر میں سناؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ مولانا فضل امین نے آواز کیا، اس بات سے کہنے لگے جناب آپ نے ہمارے نبی کا دامن چھوڑ کے اس دجال کا جو دامن پکڑا ہے، آخر اس میں خوبی کیا ہے، اس میں خوبی؟ اب وہ بیچارہ اگر کوئی خوبی ہوتی یہ بیان کرے کہ وہ 24 گھنٹے پیشاب کرتا رہتا ہے، یہ خوبی بیان کرے کہ اسے تو خارش کا مرض ہے، یہ خوبی بیان کرے کہ وہ خود کہتا ہے جب میرا نکاح ہوا میری شادی ہوئی میں نامرد تھا، یہ خوبی بیان کرے۔ میں نے کہا اس بات کو چھوڑیے گا، میں صرف ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں جناب وہ تاج محمد جو مرزائیوں کا جناب والا مبلغ تھا، اس نے جہاں اور بہت سارے اعتراض کیے، اس نے ایک بات یہ بھی کہی جو جناب مجھ سے پہلے حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہ العالیہ اسی بات سے
گفتگو کرتے گئے ہیں. میں نے کہا ہاں ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے. میرے قائد سے مراد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ. خدا کی قسم میرے قائد نے یہ مزاج دیا ہے اور ہم نے اس مزاج کو قبول کیا ہے. میں نے کہا پھر ہم نے دیکھا جب اس مزاج پہ چلے ہیں اپنے مسلک کے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں اور کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرو. ہاں جناب ان کا کچھ نہیں جائے گا, تیرا علم نہیں رہے گا, تیرا عمل نہیں رہے گا, تیرے علم سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی, تیرے عمل سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی. خیر بات دور نکلی ہے. اس نے جہاں اور اعتراض کیے اس نے یہ اعتراض کیا کہ خاتم کا معنی لغت کے اندر کہیں بھی آخری نبی نہیں ہے. میں قربان جاؤں وہ سمجھتا تھا شاید کوئی عام مناظر ہے لیکن اسے پتا نہیں تھا اس کا مقابلہ شاہین ختم نبوت سے ہے. اسے پتا نہیں تھا اس کے ساتھ حضرت بناری کی دعائیں ہیں. اسے پتا نہیں تھا اس کے ساتھ حضرت بخاری کی دعائیں ہیں. اسے پتا نہیں تھا اس کے ساتھ حضرت لاہوری کی دعائیں ہیں. اسے پتا نہیں تھا اس کے ساتھ حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. میں نے کہا وہ جانتا نہیں تھا, اسے پتا نہیں تھا کہ میں کس کے مقابلے میں آیا. وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ جب باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے تو کبھی کامیاب ہے. حضرت نے کہا اچھی طرح سوچ لے سمجھ لے. کہتا جی ہاں خاتم کا معنی آخری. حضرت نے کہا یاد کر لے خاتم کا معنی. کہتا جی لغت میں کہیں نہیں ہے. میں قربان جاؤں حضرت نے اور حوالے بھی دیے. میں بس آخری بات کر کے بات سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا تریاق القلوب اٹھا 157 صفحہ اٹھا. وہاں پہ تیرا دجال نبی کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد تھا. کہا اچھا اب بھاگنا نہیں ہے, اب میں تجھے ترجمہ کر کے دیتا ہوں. تم کہتے ہو خاتم کا معنی مہر ہے جو اب نبی کے ہاتھ میں ہے. نبی حضور لگاتے جاتے ہیں, نبی بنتے جاتے ہیں. کہا اگر خاتم کا معنی یہ ہے تو تیرا جناب مرزا دجال کیا کہتا ہے میں اپنی ماں کے ہاں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد تھا. کہا اگر خاتم کا معنی مہر ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب ہمارا نبی جو ہے وہ مہر لگاتا جاتا ہے. اس کی ماں کیا کرتی ہے بچے جنتی جاتی ہے. اب کیا ہے فبہت الذی کفر, ایسا بھاگا دوبارہ اسے شاہین ختم نبوت کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوئی. اور میں نے کہا انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے, کوئی دجال ہمارے اکابر کا مقابلہ کر سکتا. یہ میرے اکابر کی محنت ہے. میں نے کہا یہ میرے اکابر کی محنت ہے کہ میرے اکابر نے درس دیا ہے. ایک کارگزاری سنو اور میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنو چاہے کوئی تحریک انصاف والا ہو ہم نہیں جانتے, چاہے کوئی ہو ہم کسی کو نہیں جانتے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ نبی کے لیے کٹ مرنا, ہمارا جینا بھی نبی کے لیے ہے, ہمارا مرنا بھی نبی کے لیے ہے. میں نے کہا چل پھر میں تجھے سندھ کی سرزمین پہ لے جاتا ہوں. ہاں یہ کون ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ کوئی قاری نہیں ہے, یہ کوئی خطیب نہیں ہے, یہ کوئی مبلغ نہیں ہے, یہ ایک سادہ سا دیہاتی ہے. اور جو لوہار ہے کلہاڑیاں بناتا ہے, کلہاڑیاں تیز کرتا ہے. میں قربان جاؤں اس کی دکان پہ ایک قادیانی پہنچا اور اس نے جا کے اپنی تبلیغ شروع کی ہے. اس نے کلہاڑی کو تیز کرنا شروع کر دیا. جب اس نے اپنی بات ختم کی ہے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور مرزا قادیانی کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور اس مرزائی کو بھی کہا اگر جان بچانی ہے تو بھی اپنے نبی کو گالیاں دے. آگے یہ مسلمان لوہار گالیاں دے گا, پیچھے وہ قادیانی مبلغ گالیاں دے گا. جب دل ٹھنڈا ہو گیا اب کلہاڑی اس قادیانی کو پکڑا دی اور خود زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا سنو یہ ہمارا مزاج ہے, یہ ہماری حضور سے محبت ہے. ہاں وہ لوہار جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ گیا, قادیانی کو کلہاڑی پکڑا دی. کہا اب تو مجھے کہہ کہ اگر اپنے نبی کی توہین نہیں کرتا میں تیرا سر قلم کر دوں گا. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد وہ لوہار رونے لگا اور کہنے لگا یہ تیری بھول ہے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے نبی کے خلاف کوئی بات کہہ دوں گا. اگر تو میرے ٹکڑے بھی کر دے گا تو میرے ٹکڑے سے یہ آواز آئے گی ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی جادے کے عبادت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں, مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں, وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم
प्रोवाटेक सिंह से तशरीफ लाए हुए इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात के अमीर हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातुहुल आलिया। आप देख रहे हैं कि हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं और हजरत काजी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। हमारे अकाबरीन बड़ी तादाद में स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ हमारे स्टेज पर आने पर हजरत ख्वाजा खासगान हजरत मौलाना साहबजादा अजीज अहमद साहब नायब अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, और इसी तरह मैं खुश आमदीद कहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा अमीर मरकजिया हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानी साहब दामत बरकातुहुम के खादिम खास और उनके रफ़ीक सफ़र हजरत मौलाना ज़फ़र साहब को कि वो भी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं और अमीर मरकजिया भी तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह हजरत अमीर मरकजिया भी अनकरीब स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। इसी तरह से सियासी ज़ुआमा ये जो दरमियान में अहबाब खड़े हैं इनसे गुजारिश है जरा बैठ जाइए आप हजरात खड़े ना हो, आप बैठ जाइए, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। आपको पता नहीं है कादियानियों की सीआईडी यहाँ नोट कर रही है। आज मिर्जा कादियानी की खबर में आग लगी हुई है, आज जमात मिर्जाइया में आग लगी हुई है। मोहम्मद करीम का दिल वो सुकून महसूस कर रहा है, हुजूर को सुकून पहुँच रहा है। मेरे शेख हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया इस वक्त रोज़ा पाक में सबसे ज्यादा तकलीफ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को मिर्जाई जमात से है। आज शमा रिसालत के परवानों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, इसकी रिपोर्ट और खबर रोज़ा पाक में पहुंची होगी। हुजूर करीम का दिल ठंडा होता होगा। मिर्जा कादियानी की कब्र में आग लग चुकी होगी इंशाअल्लाह, आग लगी होगी इंशाअल्लाह, ये लगी रहेगी इंशाअल्लाह। अब ये आग बुझने वाली नहीं है इंशाअल्लाह, अब क़यामत तक मिर्जा कादियानी की कब्र में आग लगी हुई होगी इंशाअल्लाह। और सियासी ज़ुआमा में हमारे मुमताज कालू साहब तशरीफ फरमा है, अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब तशरीफ फरमा है, जावेद हाशमी साहब जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, उन्होंने नामूस रिसालत के कानून के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन मैंने कहा था अभी सलमान तासीर का खून खुश्क नहीं हुआ, अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है इसको होश आ गई, उसने अपना बयान वापस ले लिया है, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते, हम सलमान तासीर को भी कहते थे अपना बयान वापस लो, नामूस रिसालत के कानून को काला कानून मत कहो, मौलवी नहीं जाएगा, कोई तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें भड़का देगा, भड़काएगा इंशाअल्लाह। हजारों मुमताज कादरी है, हमारी माए बांझ नहीं है। मुमताज कादरी और गाजी अलमदीन कोई तरखान का बच्चा भी होगा, लोहार का बच्चा भी होगा, वो भी क़यामत की सुबह तक नबी की नामूस का दिफा पैरा देता चला जाएगा इंशाअल्लाह। जौहराबाद से आने वाले हजरत मौलाना इजहारुल हसन साहब, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब, कारी सलीम साहब, उनको भी मैं स्टेज पर खुश आमदीद कहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह से हमारे बेरा मियानी ललियानी बलवाल से मौलाना याकूब हसन साहब, मौलाना मोहम्मद यामीन साहब और दीगर उलमा इकराम की क़ियादत में भाई जाहिद साहब, भाई रियाज साहब, उनकी क़ियादत में मौलाना यामीन साहब, बड़ा अजीमुश्शान काफिला, एक सैलाब यहाँ बहता हुआ बेरा बलवाल ललियानी और तुकाला की सरजमीन से मौलाना ज़हूर साहब की क़ियादत में यहाँ ये एक सैलाब की सूरत में काफिला तशरीफ लाया है। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं दावत किताब देने जा रहा हूँ, मैं दावत किताब देने जा रहा हूँ अपने अकाबरीन की एक अजीम निशानी और अपने अकाबरीन के एक अजीम फर्जंद जमीयत उलमा इस्लाम और सुबह सरद की सूबाई असम्बली के साबिक MPA हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जरा अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, मिर्ज़ाइयों पे लानत, कादियानियों पे लानत। तशरीफ लाते हैं शोरा नवाब खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه السلام. بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخزب خده بدموعه ونحورنا بدمائنا تتخذب ومن كان يطعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تطعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يجتمع غبار حيل الله فيه عن فمر دخان والنار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا. سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے. سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے. سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام علماء کرام، زعماء اسٹیج اور سرگودا کی سرزمین پر تشریف فرما، ختم نبوت کے پروانوں، شمع رسالت کے دیوانوں اور ہر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والوں، میں
اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں ختم نبوت کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن افغانستان میں ختم نبوت کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا۔ اگر میرا ریکارڈ درست ہے تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ جہاں ہم اسلام کے لیے پسینہ نہیں بہا سکتے وہاں خون بہاتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ وہاں ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہوتا؟ اگر ختم نبوت کے جلسے پاکستان میں ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، وہاں بھی ہونے چاہیے، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر وہاں کا ماحول یہاں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ان سب کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، وہ تمام کے تمام اسی